الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے کچھ جامع احادیث، آپ کی نصیحتیں، وصیتیں امت محمدیہ کے لیے جو پیش کی گئی وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ایک لمبی حدیث بیان کر رہا تھا جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ کی، جو آپ نے ان کو بڑی نصیحتیں بیان فرمائی تھیں۔ کسی کو گالی نہیں دینا، کہتے کہ اس کے بعد میں نے گالی کسی کو نہیں دی۔ اگر کوئی ہدیہ دیتا ہو، چھوٹا موٹا جو بھی، حقیر مت سمجھو۔ پائجامہ، ازار، لنگی کے ذریعے کے تعلق سے آپ نے فرمایا کو ٹخنے سے اونچا ہونا چاہیے، ٹخنے سے نیچا یہ تکبر، فخر و غرور کی نشانی ہے۔ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ اور ایک بات آخر میں آپ نے بیان فرمایا وَإِنِ امْرُؤٌ شَتَمَكَ وَعَيَّرَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ، بڑی عظیم بات بیان کی گئی۔ اور یہ بیماریاں معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ اگر کوئی آدمی کسی کو گالی دے، یعنی کہ اگر تمہیں کوئی گالی دیتا ہو، برا بھلا کہتا ہو، وَعَيَّرَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ، یا تمہاری زندگی کے بارے میں تمہارے کوئی کمزوری جانتا ہے اور تمہیں عار دلاتا ہے، میاں ذرا یاد تو کرو تم ایسا ایسا کر چکے ہو، تم جانتے ہو اس کی بیماری کو، اس کے عیب کو، اور وہی آدمی تم کو گالی بھی دے رہا ہے، عار بھی دلا رہا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ فلا تعیرہ، تم اس کو جواب میں عار مت دلاؤ کہ ہاں میاں میں بھی تو جانتا ہوں تمہارے اندر بھی یہ بیماریاں موجود ہیں، یہ عیب تمہارے اندر بھی ہے۔ جواب میں عار مت دلاؤ، بما تعلم فیہ، جو اس کے بارے میں تم جانتے ہو، چھپا لو اس کو۔ اگر تم خاموشی اختیار کرو گے، اگر صبر سے کام لوگے، اگر تم جواب نہیں دو گے، تو اس وقت فَإِنَّمَا وَبَالُ ذَلِكَ عَلَيْهِ، گالی دینے کا، عار دلانے کا جو عذاب، جو وبال ہے اس پر آئے گا، تم پر نہیں آئے گا۔ بڑی عظیم بات بیان کی گئی۔ قرآن حکیم میں تقریباً غالباً 3 مقام پر اس بات کا ذکر خیر کیا گیا ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن، اگر تمہیں غیر اخلاقی طور پر کوئی پریشان کر رہا ہے اور تم کو تکلیف پہنچا رہا ہے، احسن طریقے سے اس کا دفاع کر دو، اس کو ٹال دو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اگر ایسا کرو گے، سامنے والے آدمی کو احساس پیدا ہوگا میں اس کو برا بھلا کہہ رہا ہوں، گالی بھی دے رہا ہوں، عار بھی دلا رہا ہوں، لیکن یہ آدمی خاموش ہے، وہ جواب نہیں دیتا، اس کا ضمیر اس کو ملامت کرے گا۔ اگر نیک نیت ہے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تمہارے درمیان جو اس کی دشمنی تھی دوستی میں بدل جائے گی، دوستی میں بدل جائے گی، اس لیے اس کو عار مت دلاؤ۔ آئیے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر
اس دنیا کے سب سے بڑے حکیم تھے، اللہ نے آپ کو حکمت عطا فرمائی تھی، بڑے جامع کلمات تھے آپ کے۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا حبیب حبیبک ہونما عسیٰ ان یکون بغیضک یومما، کسی سے محبت کرو تو ہلکی دوستی کرو، دوستی کرو ہلکی دوستی کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارا کبھی دشمن بن جائے۔ ایسا ہوتا ہے کہ دوستی میں اپنے سارے راز، اپنے گھر والوں کے راز اس کے سامنے بیان کر دیے، اور پھر وہ کبھی تمہارا مخالف بن جائے گا، کبھی تمہارا دشمن بن جائے گا، تو تمہارے سارے عیبوں کو، تمہاری ساری باتوں کو نکالے گا، دشمنی میں، مخالفت میں، کہ انہوں نے ایسا کہا، انہوں نے ایسا کہا۔ بڑے حکمت کی بات آپ نے بیان فرمائی، دوستی کسی سے کرو تو ہلکی کرو، ہو سکتا ہے کہ تمہارا کبھی دشمن مخالف ہو جائے۔ پھر آپ نے فرمایا ابغض بغیضک ہونما عسیٰ ان یکون حبیبک یومما، کسی سے مخالفت کرو، دشمنی تو ہلکی کرو، ہو سکتا ہے کہ تمہارا کبھی دوست بن جائے، اور دوست بننے کے زمانے میں وہ یاد کرے گا اپنی پرانی زندگی کو کہ اس نے فلاں زمانے میں، فلاں وقت میں مجھ کو ایسا ایسا بھی کہا ہے۔ بڑی حکمت کی بات اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ تو اس حدیث میں اس بات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اگر کوئی تم کو گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، عار دلاتا ہے، یعنی تانا دیتا ہے، یاد کرو فلاں زمانے میں تم نے ایسا کیا تھا اور تم جانتے ہو اس کے بارے میں، تو فلا تعیر ہو، اس کے جواب میں اس کو عار مت دلاؤ، عار مت دو، گالی مت دو جو تم اس کے بارے میں جانتے ہو۔ اگر صبر کرو گے تو اس کا وبال، اس کا عذاب اس کے اوپر آئے گا، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی آدمی کسی کو گالی دے رہا ہو، برا بھلا کہہ رہا ہو، اور سامنے والا آدمی جواب نہیں دیتا، تو اللہ کا ایک فرشتہ اس کی طرف سے جواب دیتا ہے۔ ایک روایت ہمیں ملتی ہے صدیق اکبر کے بارے میں، آپ بھی پاس قریب میں کھڑے ہوئے تھے، کوئی آدمی برا بھلا کہہ رہا تھا، کچھ جواب دے دیا صدیق اکبر نے بھی۔ جب جواب دینا شروع کیا، ظاہر ہے کہ صدیق اکبر نے گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا ہوگا، لیکن کچھ جواب دینا شروع کیا اچھے انداز میں، اللہ کے پیارے پیغمبر وہاں سے چلے گئے۔ بعد میں صدیق اکبر جب اللہ کے پیارے پیغمبر سے ملے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا، میں خاموش تھا، لیکن میں نے اس کو جواب دینا شروع کیا تو آپ وہاں سے ہٹ گئے۔ کہا کہ ہاں ابو بکر، بات یہ ہے جب تک تم خاموش تھے ایک فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا، لیکن تم نے جب جواب دینا شروع کیا، فرشتہ وہاں سے چلا گیا، شیطان وہاں پر آ گیا۔ پھر قرآن حکیم میں اللہ نے ایک دعوت دی ہے، عظیم دعوت اٹھائیے، سورہ الحجرات، جس کا تعلق سماج کے ساتھ ہے، آپس کے تعلقات کے ساتھ ہیں، آپس کے معاملات کے ساتھ ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، خطاب اہل ایمان سے ہے، لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، تم میں سے کوئی کسی قوم کو، کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، طعنہ زنی نہ کرے، گالی گلوچ نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو۔ ولا نساء من نساء، پھر الگ سے اللہ رب العالمین نے بیان کیا، نہ کوئی عورتیں دوسرے عورتوں کی برائی بیان کرے، ان کا مذاق اڑائے، ہو سکتا ہے کہ ان سے بہتر ہوں۔ لیکن یہاں ایک نقطہ بھی بیان کر دوں، مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے پہلے مردوں کو حکم دیا
اے ایمان لانے والو کوئی تم میں کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ پھر الگ سے اللہ رب العالمین نے عورتوں کو حکم دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں کی مجلسیں الگ الگ ہونی چاہیے۔ تفسیر میں یہ بات آپ کو ملے گی۔ بہرحال اس حدیث کو یہیں پر ختم کر رہا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم کو اور آپ کو اس نصیحت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو نصیحت اللہ کے پیارے پیغمبر نے جابر بن سلیم کو دیا تھا اور انہوں نے قبول کر لیا تھا۔ آئے اسی ضمن میں ایک وصیت، ایک نصیحت، اللہ کے پیارے پیغمبر کی بڑی پیاری وصیت ہے۔ آئیے اس حدیث کو میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور اس کی شرح بھی کروں گا۔ اس حدیث کے روایت کرنے والے احمد بن حنبل ہیں اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، روایت کی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، یعنی کون ہے جو مجھ سے ان کلمات کو یاد کر لے، مجھ سے اخذ کر لے، مجھ سے لے لے۔ ایک رغبت دلائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، فَيَعْمَلُ بِهِنَّ، کچھ کلمات میں بتانا چاہتا ہوں، کون ہے جو اس کو نوٹ کر لے، یاد کر لے اور اپنے عمل میں لے آئے، یا پھر او یعلم من یعمل بہن، اور یاد بھی کر لے اور پھر دوسروں کو بتائے بھی تاکہ دوسرے بھی اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ آپ نے ایک رغبت دلائی تھی۔ قلت انا یا رسول اللہ، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے، میں عمل کروں گا، عمل بھی کروں گا اور اللہ کے بندوں تک پہنچاؤں گا۔ یہ صحابہ کا عمل تھا، عمل بھی کیا کرتے تھے، پہنچاتے بھی تھے۔ کہا بتائیے میں عمل کروں گا۔ فَأَخَذَ بِيَدِي، کہتے ہیں بڑے شفقت سے، محبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کو پکڑا۔ فَأَخَذَ بِيَدِي، میرے ہاتھ کو پکڑا آپ نے، فَعَدَّ خَمْسًا، اور 5 چیزیں آپ نے گنوائی۔ فَقَالَ اتَّقِ الْمَحَارِمَ، سب سے پہلی بات اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، تم نے اقرار کیا ہے کہ میں عمل بھی کروں گا اور اللہ کے بندوں کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اتقی المحارم، حرام چیزوں سے بچتے رہنا۔ سب سے پہلے ترجمہ کر دیتا ہوں ناظرین کرام، تکن نعبد الناس، لوگوں میں سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے۔ اعبد، یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ سب سے بڑے۔ جیسے کبیر کہتے ہیں بڑے کو، اکبر کہتے ہیں سب سے بڑا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اسی طرح اسی وزن پر اعبد ہے، لوگوں میں سب سے بڑے عابد ہو جاؤ گے۔ ورد بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، اللہ نے تمہارے قسمت میں جو لکھ دیا ہے، جو فیصلہ کر دیا ہے، اس پر تم راضی ہو جاؤ، اس کو مان لو، اے اللہ یہ تیرا فیصلہ ہے۔ اگر تمہارے دل میں یہ بات پیدا ہو جائے گی، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ گے، تکن اغنى الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے، غنی ہو جاؤ گے۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ مُؤْمِنًا تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان اور سلوک کرنا، مومن بن جاؤ گے۔ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ،
لوگوں کے لیے وہی بات پسند کرو جو اپنے ذات کے لیے، اپنے آپ کے لیے پسند کرتے ہو۔ ولا تکثر الضحک، اور زیادہ ہنسنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ فإن کثرت الضحک تمیت القلب، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ آج اس کی ایک شرح بیان کر دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ 5 باتیں صحابہ کو، اپنے اصحاب کو بتانا چاہتے تھے، لیکن جو وہاں پر موجود تھے مخاطبین، اس میں ایک طلب پیدا کرنے کے لیے، ان کے دلوں کو اپنی طرح بیدار کرنے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے یہ بات آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت کچھ خاص باتیں تم کو سکھانا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں۔ یعنی تم میں کون ان کو سیکھنا چاہتا ہے؟ آپ ہی بتانا چاہتے تھے، توجہ کے لیے، بیدار ہونے کے لیے آپ نے یہ بات بیان فرمائی، کون ہے تم میں سے؟ لیکن ان کو ان باتوں کا یہ حق بھی ادا کرنا ہوگا۔ جو اس بات کو مان لے گا اس کا حق ادا کرنا ہوگا، خود عمل بھی کرے گا اور دوسروں تک میری یہ حدیث، میری یہ بات پہنچائے گا۔ ناظرین کرام، اس سے پتہ چلتا ہے جو آدمی دین کی باتیں سیکھتا ہو، معلوم کرتا ہو، اس پر 2 حق ہے۔ دین کی بات جان لیتا ہے، دین کی بات بتائی جا رہی ہے، سمجھ لیتا ہے، 2 حق ہیں۔ ایک تو یہ کہ خود اس پر عمل کرے، دوسری بات یہ ہے کہ دوسروں تک پہنچائے۔ یہ دونوں حقوق اگر کرے گا تو حقیقت میں حدیث پر عمل ہوگا۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ نے چاہا کچھ اور مفید باتیں اپنے آئندہ درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔